تو اہل بیت سے ہم وابستہ ہیں، الحمدللہ وابستہ ہیں. خدا کا شکر ادا کریں اس پر، سجدے کریں اس پر کہ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، اس کا کرم خاص ہے کہ 1400 سال سے نسلاً بعد نسلاً الحمدللہ ہم وہ افراد ہیں کہ 1400 سال پہلے جن کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے آج بھی انہی کے در پہ کھڑے ہوئے ہیں. ہم کسی قافلے کے بچھڑے ہوئے افراد نہیں ہیں کہ جنہیں پتہ نہ ہو کہ کس قافلے کے لوگ ہیں. ہم قافلے نور سے تعلق رکھتے ہیں، لہذا یہ تو واضح ہے. اب سوال یہ ہے کہ ان سے فیض کیوں نہیں اٹھا پا رہے، ان سے فیض کیوں نہیں اٹھا پا رہے؟ وجہ اس کی میں پھر ایک مثال کے ذریعے سے بات کو واضح کروں کہ اصل مسئلہ کیا ہے. روشنی تو آ رہی ہے، بڑی روشنی ہے، لیکن ایک بلب ایسا ہے کہ جس کو آپ اگر پول پہ لے جا کے بھی لگا دیں، اگر ڈائریکٹ لائٹ، تب بھی اس کے اندر سے روشنی نہیں آتی. تو روشنی نہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ اس کے ظرف میں صلاحیت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ فیوز ہو چکا. تو جب ظرف میں صلاحیت ختم ہو جائے تو بارش کا پانی بنجر زمینوں سے گزر جاتا ہے، فصلیں پیدا نہیں ہوتی. جب ظرف میں صلاحیت ختم ہو جائے تو پھر بارش کا پانی گزر جاتا ہے. ورنہ آپ سوچیں، اہل بیت نے ایسے چاہنے والے بھی تاریخ میں اہل بیت کے پیدا ہوئے کہ جن کے لیے سولیاں سری ہوئی تھیں، جنہیں آگ میں ڈالا جا رہا تھا، قتل کیا جا رہا تھا، ماؤں کی گود میں بچوں کو ذبح کیا جا رہا تھا، آوارہ وطن کیا جا رہا تھا، مگر اس سب کے باوجود وہ اہل بیت کا در چھوڑنے پر راضی نہیں تھے. اور ایسے بھی نظر آئے کہ جن پر اہل بیت نے کرم پہ کرم کیے، احسان پہ احسان کیے، جن کو سینکڑوں مرتبہ مصیبتوں سے بچایا. ارے مصیبتوں سے کیا، ہلاکتوں سے بچایا، ہلاکتوں سے بچایا، مگر اس کے باوجود ان کے ظرف میں صلاحیت نہ تھی. یہ بالکل ایسا ہے کہ بارش برس رہی ہے، برس رہی ہے، برس رہی ہے. اچھا ہاں، نہ صرف یہ کہ صلاحیت نہیں تھی، بلکہ آپ نے کیا دیکھا؟ ایک طرف محبت پیدا ہوئی، ایک طرف عداوت پیدا ہوئی. محبت پیدا ہوئی، عداوت. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی شخصیت احسان کر رہی ہے سب پر، کچھ کے دل میں محبت پیدا ہو، کچھ کے عداوت پیدا ہو؟ میں اس کی مثال بار بار دیتا ہوں، پھر دہراتا ہوں. ایک تو یہ بارش برستی ہے. جب یہ بارش نرم زمین پر پڑتی ہے تو فصلیں پیدا ہوتی ہیں. جب یہ بارش کوڑے کے ڈھیر پہ پڑتی ہے تو بدبو پیدا ہوتی ہے. بہت توجہ، بہت توجہ. بارش میں کوئی کمی نہیں ہے، بارش کے اندر تو وہی صلاحیت موجود ہے، مگر جو پہلے سے غلاظت کا ڈھیر لگا ہوا ہے وہاں پانی پڑتا ہے تو پاکیزگی نہیں آتی، اور زیادہ بدبو پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے پہلے کثافتوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے، پہلے تطہیر کی ضرورت ہے، یہاں تطہیر، تب اس کے بعد سلسلہ آگے بڑھے اور بات لے جائے وہاں تک. یہ بالکل ایسا. اور ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں کیونکہ بچوں کے ذہن میں مثال رہ جاتی ہے اور جوانوں تک بات پہنچانی ہے. دریا بہہ رہا ہے، دریا بہہ رہا ہے. ایک جانے والا جاتا ہے دریا کے اندر غوطہ لگاتا ہے، جب یہ باہر نکلتا ہے تو سچے موتی لے کے نکلتا ہے. دوسرا آتا ہے دریا میں جال ڈال دیتا ہے، یہ کچھ دیر کے بعد مچھلیاں لے کر نکلتا ہے. تیسرا آتا ہے دریا کے کنارے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اپنے پیر دھوتا ہے، منہ دھوتا ہے، واپس چلا جاتا ہے. دریا کے اندر تو سب کچھ موجود تھا، مگر جو جس نیت سے آیا وہی لے کے گیا. جس کی نیت ہی موتی لینے کی نہ ہو وہ پیر دھو کر واپس چلا جائے. اس میں دریا کے پانی کی کمی نہیں ہے بلکہ آنے والے کی نیت. تو نیت ہو، ظرفیت ہو، یہ ساری چیزیں ہوں تب یہ مسئلہ